الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے میرے سب پیارے اسٹوڈنٹس نے نفل پڑھ لیے، اللہ کا ذکر کیا سب نے؟ چلیں گڈ۔ اصل میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اور نفل پڑھ کے نا جو ہمارے اندر ایک ایگزائٹی ہوتی ہے نا نئے کورس کی یا نئے کسی کام کی، الحمدللہ اس سے انسان ذرا ریلیکس ہو جاتا ہے۔ آپ ریلیکس فیل کر رہے ہیں آپ؟ چلیں ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ چلیں دعا کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین۔ میرا نام شازیہ نواز ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس میں میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا، اور الحمدللہ ہم سب میں ایک کامن بات ہے جو مجھے اور آپ سب کو ملاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک بانڈنگ بھی ہے اور ایک تعلق بھی ہے ہم سب کا۔ میں ٹیکسس یو ایس اے میں رہتی ہوں، اور یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ اس کلاس میں کنیکٹڈ رہوں گی، اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ کس طرح آپ دیکھیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے اس دین کو سیکھ رہے ہیں نا اکٹھے، تو کتنی بڑی رحمت ہے اس کی۔ ہمیں نہ کہیں جانا پڑا، ہو سکتا ہے کہیں پہ سنو اسٹارم ہو، کہیں پہ ویدر اچھا نہ ہو، آپ ڈرائیو نہ کر سکتے ہوں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا آسانی کی کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے کلاس کو لے رہے ہیں اور کلاس کو انجوائے کر رہے ہیں، الحمدللہ کثیرہ۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے کورس کے بارے میں، تاکہ تھوڑا سا آپ زیادہ فیملیئر ہو جائیں۔ کچھ چیزیں ہم نے اورینٹیشن کے دن بھی کی تھی، آج انشاءاللہ تعالیٰ مزید کچھ باتوں سے گو تھرو ہوں گے تاکہ اور زیادہ ذہنی طور پر اس کلاس کے لیے تیار ہو سکیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج آپ جب صبح کلاس میں آ رہے تھے تو کیا ذہن میں بات تھی کہ کیوں آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا کیوں اس کلاس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ مقصد کیا تھا؟ کیا دماغ میں ایک موٹیویشن تھی یا کیا ایک دل میں جذبہ تھا، یہ شوق تھا جو آج آپ کو کلاس میں لے کے آئے؟ کوئی ایک بات بتائیں کہ جب آپ کلاس میں آ رہے تھے تو کیا خواہش دل میں تھی جو آپ کو آج کلاس میں لے کر آئے؟ شاباش۔ آخرت میں کامیابی لیوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر، ماشاءاللہ، تاکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں، سرخرو ہو سکیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا، شاباش، ہدایت کے لیے، ماشاءاللہ، قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھ آئے اور وہ عمل میں آئے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کی خاطر، شاباش، اللہ راضی ہو جائیں، ماشاءاللہ، قرآن قبر میں ہمارا ساتھی ہو، ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ، بیٹر انڈرسٹینڈنگ، ویری گڈ، امپلیمنٹ کریں اس کو، ہم اپنی آخرت صحیح کر لیں اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ کا قرب حاصل کر کے، ماشاءاللہ، انڈرسٹینڈنگ قرآن ان ڈیپتھ، ویری گڈ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ یہ ساری باتیں آپ سے میں نے اس لیے لکھوائیں کہ جب ہمیں کسی کام کا مقصد واضح ہو جاتا ہے، کسی کام کا مقصد کلیئر ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کام ہمارے لیے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مثلاً اگر آپ ایک مقصد سے اس کلاس میں آئے ہیں نا، اور آپ کو کلیئر ہے کہ مجھے چاہیے کیا، تو جتنا وقت آپ اس کلاس میں گزاریں گے وہ مقصد آپ کی ایک موٹیویشن بنے گا، کیونکہ جب بغیر مقصد کے کسی کام کو شروع کیا جاتا ہے تو پھر کام تو آپ دیکھیں وہ ہو جائے گا، کتنے سارے کام ہیں نا دنیا میں جو ہو جاتے ہیں، لیکن جب مقصد واضح نہیں ہوتا تو پھر انسان شروع میں تھوڑا کنفیوز رہتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر سے پوچھتا ہے، کبھی کیا سوچتا ہے، کبھی کیا سوچتا ہے، اور پھر بہت دیر اس کو لگ جاتی ہے یہ فگر آؤٹ کرنے میں کہ اسے یہ کام کرنا کیوں تھا۔ تو مجھے بہت زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب کو اپنا مقصد کلیئر ہے کہ آپ کیوں اس کورس میں آئے ہیں اور اس سے آپ کو حاصل کیا کرنا ہے۔
اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک برکت جو قرآن مجید کو سیکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ جو قرآن کو جس غرض اور جس مقصد سے سیکھتا ہے، چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے، یعنی یہ بھی آپ دیکھیں آزمائش بھی ہوتی کچھ لوگوں کے لیے کہ جو جس مقصد سے اس کو سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جو بھی اس کو نیت کرے اور اس کو وہ ملے نا، نہیں مل تو جائے گا، لیکن جس کی نیت خوبصورت اور آخرت اورینٹڈ ہوتی ہے وہ زیادہ بلند درجات پاتا ہے، لیکن جو غلط نیت کے ساتھ اس کو سیکھتا ہے تو وہ پھر دنیا میں تو شاید کامیاب ہو جائے لیکن آخرت میں اسے کوئی کامیابی نہیں ملتی. تو لہٰذا اس قرآن کو سیکھنے کے مقاصد کو خوبصورت رکھیں کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے وقت میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، صحت میں برکت کے لیے مجھے اس کتاب کو پڑھنا ہے، مجھے قبر کو روشن کرنے کے لیے اس کتاب کو پڑھنا ہے، مجھے قیامت کے دن انبیاء کی صحبت حاصل کرنی ہے، مجھے قیامت کے دن ان لوگوں میں سے بننا ہے جنہیں اللہ اپنا چہرہ عطا کرے گا. تو جتنا زیادہ آپ اپنے مقاصد میں کلیئر ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ مجھے یہ سب حاصل کرنا ہے اس قرآن کو سیکھ کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری رحمتیں اور برکتیں ہمیں ملیں گی. سب سے پہلے میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں جنہوں نے آج نیت کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا سفر شروع کریں گے، اس کو سیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن وہ قابلیت حاصل کریں گے کہ اس کو سکھا بھی سکیں. بارک اللہ فی علمکم و عملکم، آمین. کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی اور آئندہ بھی آپ لوگوں کو کچھ گولز اور کچھ مقاصد ہیں جن کی بار بار یاد دہانی کروائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ خلوص نیت. ماشاءاللہ آپ آلریڈی بتا بھی چکے کہ آپ کس نیت سے ماشاءاللہ اس کورس کو جوائن کر رہے ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ضرور کریں توفیق کی، صحت کی. اور آپ نے ماشاءاللہ ابھی ذکر بھی کیا، پھر ہم سب نے صدقہ بھی کیا آج کلاس میں آنے سے پہلے، نفل ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اور اللہ کا شکر، اور پھر کثرت سے استغفار کہ جو بھی رکاوٹ آئے، چاہے چھوٹی آئے چاہے بڑی، چاہے آپ جب لاگ ان کر رہے تھے تو بار بار آپ کا براؤزر کریش ہو رہا تھا یا کھل نہیں رہا تھا یا انٹرنیٹ سلو تھا، تو اس وقت استغفار شروع کر دیا کریں، کیونکہ یہ شیطانی رکاوٹیں ہوتی ہیں ہمیں پینک کرنے کے لیے. تو جب آپ انشاءاللہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس ساری رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور آپ لوگوں کے لیے وہ کام آسان ہو جائے گا. ہمیشہ براؤزر کھولنے سے پہلے نہ بسم اللہ پڑھیں، استغفر اللہ کریں، اور ہر سٹیپ پہ بسم اللہ پڑھتے رہیں. مجھے یہ چیز بہت ہیلپ کرتی ہے، اور الحمدللہ جیسے آپ دیکھیں بسم اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ کام کو بابرکت بنا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا کرتے تھے. تو آپ نے کلاس میں بھی لاگ ان کرنا ہے نا، تو بسم اللہ پڑھ کے انشاءاللہ تعالی، اور پھر ہماری نیت کیا ہوگی؟ لِوَجْهِ اللہ، کہ اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے. کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ آرگنائزڈ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اب دیکھیں یہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ کی اسٹڈی ٹیبل ہے، تو آپ نے کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ کا ٹیبل کلیئر ہونا چاہیے. جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں اس ایریا کی صفائی اور آرگنائزیشن بہت ضروری ہے. تو دعا کریں اور اپنے ذہن کو ہر چیز سے فری کر لیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں نیت کا خلوص، نیٹ اسٹڈی ٹیبل، پین اور نوٹ بک ریڈی ہو آپ کے پاس تاکہ آپ امپورٹنٹ پوائنٹس اور ریمائنڈرز لکھ سکیں. کیونکہ جیسے ایک حدیث آتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ سفر سے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسے کہا تھا کہ پراگندہ بال شیطانی فعل ہیں. پراگندہ کا مطلب ہوتا ہے بکھری ہوئی چیزیں، ان آرگنائزڈ، یعنی ان آرگنائزڈ اور بکھرے ہوئے جو تمہارے بال ہیں تو شیطانی فعل ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں ہمیں ایک یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب چیزیں بہت بکھری ہوئی ہوتی ہیں نا تو کبھی بھی ہم فوکسڈ نہیں ہو سکتے. تو اس لیے آپ کا اسٹڈی ٹیبل بہت نیٹ اور ٹائڈی ہونا ضروری ہے تاکہ آپ فوکس کر سکیں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ایز این آن لائن اسٹوڈنٹ آپ سب نے اپنے آپ کو محسوس کروانا ہے، اپنے آپ کو کیا کہنا ہے کہ میں ایک کلاس میں ہوں. جس طرح آپ کسی فزیکل کلاس روم میں جاتے ہیں، آپ میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی لیول میں تو اسکول یا کالج میں گیا ہوگا نا.
تو جس طرح آپ اسکول اور کالج کے لیے تیار ہوتے ہیں نا، اسی طرح آپ نے اپنی کلاس میں بھی تیار ہو کے آنا ہے، اور آپ نے بالکل جیسے اچھے سے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے ساری چیزیں ٹائڈی نیٹ کر کے، اور پھر آپ ناشتہ کر کے اچھی طرح سے، تاکہ آپ فل اسٹریچ میں 4 آورس تک بیٹھ سکیں کلاس کے لیے، اور پھر آپ نے کلاس کو جوائن کرنا ہے۔ تو اپنے کاموں کو، ہر چیز کو اسی طرح آرگنائز کریں، اور پھر کوشش کریں کلاس سے 10 منٹس پہلے آ جائیں۔ جیسے آج میں نوٹ کر رہی تھی کہ ماشاءاللہ کچھ اسٹوڈنٹس کلاس سے ہاف این آور پہلے موجود تھے، جو کہ ان کی ایکسائٹمنٹ کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کو ایک فکر بھی تھی کہ ہماری کلاس نہ مس ہو جائے نا۔ تو اس لیے کوشش کریں، مجھے پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے ٹائم تھوڑا سا چیلنجنگ ہو، لیکن اللہ سے دعا کر کے صبح جب فجر پڑھیں نا، تو اللہ سے وقت کی برکت کی ضرور دعا کریں کہ یا اللہ میرے وقت میں برکت دینا، کاموں میں برکت دینا۔ آج ظاہر ہے میرے ٹائم کے مطابق 8:30 پہ کلاس ہونی تھی، اور ظاہر ہے صبح ناشتہ بھی بنانا، سب چیزیں کرنا بھی ساتھ ساتھ تھا، تو صبح اٹھ کے میں نے اللہ سے وقت کی میں برکت کی دعا کی۔ تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں آج اتنی جلدی ناشتہ بنا لیا؟ تو میں نے کہا اللہ نے وقت میں برکت ڈال دی۔ یعنی میں نے ناشتے میں اتنی زیادہ چیزیں بنائی آج کہ میں خود بھی حیران تھی کہ کس طرح میں نے 15 منٹ میں اتنی چیزیں تیار کر لی۔ تو بس یہ وقت میں برکت کی بات ہے۔ الحمدللہ ساری چیزیں کر کے، اور پھر اس کے بعد میں کلاس کے لیے ریڈی تھی 8 o'clock۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سے دعا بھی اور تھوڑی سی پلاننگ بھی اس طرح چیزوں کی کریں کہ آپ کا وقت بچے، اور آپ کلاس میں ایٹ لیسٹ 10 منٹس پہلے موجود ہوں۔ پھر اسی طرح جب آپ لاگ ان کر لیں، لاگ ان کرنے کے بعد آپ کی کلاس 9:30 اسٹارٹ ہوا کرے گی، تو اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں نفل پڑھنے میں اور اللہ کا ذکر کرنے میں، تاکہ اپنے آپ کو روحانی طور پر آپ تیار کر سکیں۔ لسن ٹو ٹرانسلیشن تفسیر کیئرفلی اینڈ نوٹ ڈاؤن امپورٹنٹ پوائنٹس، جیسے انشاءاللہ آپ کی تفسیر کی یہ کلاس ہے۔ فوکس ڈیورنگ کلاس ایز اف نتھنگ ایلس ایگزسٹ ایٹ دیٹ ٹائم، اپنے فونس کو وائبریٹر پہ کر دیں، باقی سارے براؤزرز کلوز کر دیں، جہاں آپ کا ای میل ہے، جہاں ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، کچھ بھی ہے، سب چیزیں آپ نے کلوز کر دینی، کیونکہ بار بار آپ کو ٹیمپٹیشن تو ہوگی چلو دیکھوں کسی کی ای میل تو نہیں آئی۔ جتنی بھی نوٹیفیکیشنز ہیں نا آپ کے لیپ ٹاپ پہ، ان سب کو ٹرن آف کر دیں، تاکہ کلاس کے دوران صرف آپ اپنی کلاس پہ فوکس کریں۔ اور پھر اوائڈ گیٹنگ ڈسٹریکٹڈ اینڈ ڈسٹربنگ ادرز while class is in session۔ جیسے آپس میں باتیں نہ شروع کر دیں، بھابھی آپ بھی ایک کلاس میں ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے بھابھی کو ضرور آپ ویلکم کریں، لیکن ڈیورنگ دا بریک، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اوائڈ آنسرنگ کویسچنس اینڈ کمنٹس آف اسٹوڈنٹس اینڈ ادرس ٹائپ ڈیورنگ کلاس، یعنی جس وقت کلاس ہو رہی ہو نا، جیسے لیکچر ہو رہا ہے استاذہ کا، تو سب کوئی سوال پوچھتا ہے یا کچھ، تو ماشاءاللہ کلاس میں ہمیشہ 4-5 ایڈمنز ہوتے ہیں، اور جب ہمیں لگے گا کہ یہ ایسی بات ہے جس کا ہمیں جواب دینا چاہیے، تو ہم ضرور جواب دے دیں گے۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ ایڈمن کی طرف سے کوئی جواب نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی اس بات کا جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس مختلف ٹائم پہ آتے ہیں نا، تو اب آ کے وہ سلام ٹائپ کرتے ہیں، تو اب کیا ہے کہ الحمدللہ ہم سب دل میں سلام کا جواب دے دیتے ہیں، ضروری نہیں ٹائپ بھی کریں، کیونکہ ٹائپ کرنا اس کا مطلب 94 لوگ اس میسج کو دیکھیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا جواب دے دیں، ٹائپ کرنا ضروری نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ہوم ورک اینڈ پونڈر آن امپورٹنٹ پوائنٹس آف پریکٹس، انشاءاللہ جو آپ کو کلاس میں دیے جائیں گے۔ اسی طرح چیک ای میلز اینڈ ٹیلی گرام میسیجز فار کلاس اپڈیٹس۔ انشاءاللہ آپ کی کلاس کی ای میل ایڈریس سب کو پتہ ہے، alhuda@tqd4@gmail.com، جو آپ کے کورس کا آئی ڈی ہے، وہی آپ کا ای میل ہے alhuda@tqd4@gmail.com، اور اسی طرح ٹیلی گرام کا چینل، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو دیتی ہوں۔ بہرحال آپ دیکھیں یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ کا جیسے جز ہے، نوٹ بک، ہر چیز اس نے ریڈی رکھی ہوئی کلاس سے پہلے ماشاءاللہ، تو آپ بھی اسی طرح اپنی ساری چیزوں کو ریڈی کر کے رکھیں بیفور کلاس۔ آپ کا جو ٹائم ٹیبل ہے یہ ٹینٹیٹیو ہے، صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ کیا کچھ کلاس میں ہوگا، جیسے انشاءاللہ تعالی ہمارا فیو منتھس یہی ٹائم ٹیبل رہے گا، ایکسیپٹ ہم بیچ میں کچھ آپ کے لیے موٹیویشن لیکچرز بھی ایڈ کریں گے، لیکن یہ ٹینٹیٹیولی ہماری ایکٹیویٹی ہوگی۔ ایک تو آپ کا 9:30 سے 9:40 انشاءاللہ سسٹر عائشہ آپ کی کورس انچارج ہیں، ان کے ساتھ ویلکم اور تربیہ کا سیشن ہوا کرے گا، اور پھر انشاءاللہ آپ کی تجوید ہے،
اور پھر ترجمہ قرآن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن استاذہ فرحت ہاشمی کے ساتھ، ورڈ انالیسس، پھر اس کے بعد جو ہم نے سیکھا ہوگا اس کا کوئک سا ایک ٹیچر آپ کو ریویو کروائیں گی، پھر آپ کی بریک ہوگی، پھر اس کے بعد تفسیر اور تفسیر کے بعد ریویو، اور جب ہمارے پاس تفسیر کے ساتھ مزید ایکسٹرا ٹائم نکلے گا انشاءاللہ ان 4 گھنٹوں میں، تو ہم آپ کو دعائیں بھی کروائیں گے اور کچھ لیکچرز ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہیں وہ بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح تھرسڈے کو انشاءاللہ 9:30 to 10 o'clock آپ کے گروپس ہوا کریں گے انشاءاللہ۔ کلاس کے اینڈ میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دوں گی کہ آپ نے گروپس میں کیسے جانا ہے، کیسے اٹینڈ کرنا ہے، اور باقی تقریباً وہی آپ کا سارا سیشن رہے گا۔ آپ کے کورس کی آئی ڈی آپ کا یونیفارم ہے TQD4، اگر آپ اپنے نام کے ساتھ ایڈ کر سکیں تو بہت اچھا ہے۔ آپ کی کلاس کا اسکیجول انشاءاللہ پیٹرن، تجوید، نیو ٹرانسلیشن ہم انشاءاللہ کرائیں گے آپ کو۔ اسی طرح لسن اینڈ فوکس آن ایچ ورڈ، ہاؤ اٹ از پروناؤنس اینڈ پونڈر آن میننگس، میک چینجز آن یور وائڈیوز وچ ایور میننگ لک نیو ٹو یو، کیونکہ ابھی تک استاذہ الحمدللہ ترجمے کو ریوائز کر رہی ہیں، اس کو امپروو کر رہی ہیں، تو جب ہم کلاس میں آڈیو آپ کے لیے پلے کریں تو آپ جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا مختلف نظر آئے تو اپنے جز میں اس کی اصلاح کر لیں۔ پھر اسی طرح تفسیر کے امپورٹنٹ پوائنٹس لکھیں، اور پھر گروپس اینڈ کوئز ول بی بیسڈ آن نیو ٹرانسلیشن جو ہم آپ کو کلاس میں کرائیں گے۔ اسی طرح آپ اپنی فیوریٹ آیت کے لیے بھی ایک ڈائری بنا لیں، ہر لیسن میں سے 1 verse فرام ایوری ویکس لیسن، ہر ویک میں ہم 2 لیسن کرائیں گے آپ کو، تو آپ ایک ڈائری بنا سکتے ہیں، اس میں عربی لکھیں، اس آیت کی ٹرانسلیشن لکھیں، اور اپنے لیے جو آپ نے اس میں سے حاصل کیا should be brief and to the point which you can share in 1 minute۔ جیسے کسی کو بھی آپ نے بتانا ہو نا، مجھے یاد ہے کہ ہمارے کورس میں اس کو کہتے ہیں اصول کی ڈائری، تو اتنا اس سے فائدہ ہوتا تھا، ابھی بھی میرے پاس وہ ڈائری پڑی ہوئی ہے کہ ہر جز میں سے نا ہم نے 5 آیتیں لکھنی ہوتی تھیں، اور پورا جب قرآن مکمل ہوا تو 150 آیتیں اس سے ایک ڈائری میں لکھی ہوئی تھی، تو وہ اتنا اچھا لگتا ہے، اور دیکھ کے سمجھ آتی ہے اچھا میں نے یہ اپنے لیے اصول لکھے تھے، میں یہ عمل کروں گی اور اس طرح سے کروں گی، تو آپ بھی اس طرح اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کے ترجمے میں مزید ایکوریسی اور خوبصورتی لانے کے لیے ہم آپ کو ورڈ بینک بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ PDFs آپ کے ڈیش بورڈ پہ اپلوڈڈ ہوں گے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹو برنگ مور ایکوریسی ان یور ٹرانسلیشن اینڈ ریٹینشن۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جب آپ ترجمہ ایسے روانی میں یاد کرتے ہیں نا تو آپ کو یاد ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ الفاظ کے میننگ یاد کرتے ہیں تو پھر آپ کی میموری اور زیادہ اس سے امپروو ہوتی ہے۔ اور اس کا ایک اور ریزن یہ بھی ہے، انہی ورڈز کو میں سے آپ کے کوئز میں بھی ورڈز آئیں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے اسٹوڈنٹ کے 100% مارکس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ورڈ بینک میں ہر روپ کے جیسے امپورٹنٹ ورڈز اور روٹ لیٹرز ہوں گے، تاکہ آپ نے کچھ اگر غلط لکھا یا آپ کا مس ہو گیا تو آپ اس کو دوبارہ کر سکیں۔ ورڈ بینک اس طرح کا ہوگا جیسے ایک طرف سارے الفاظ لکھے ہوں گے اور بلینک ہوگا، اور ایک آپ کی آنسر شیٹ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہوگا کہ جیسے مجھے لگتا ہے میں دونوں بلینک اپلوڈ کر دی، چلیں میں آپ کو دکھا دوں گی انشاءاللہ بعد میں۔ تو بہرحال ایک آپ کے پاس آنسر شیٹ ہوگی اور ایک آپ کی بلینک ہوگی، تاکہ آپ ایک دفعہ سارا یاد کر لیں اور پھر اس کے بعد خود سے لکھیں اس کو، تاکہ اپنا ٹیسٹ آپ خود لیں کوئز کرنے سے پہلے۔ پھر اس کے بعد آپ کے گروپس ہیں، گروپس انشاءاللہ تعالیٰ کلاس کے دوران ہی کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ اس کی بھی یہ وجہ ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ چونکہ کلاس کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ وقت، تو ہم نہیں چاہتے کہ کلاس کے بعد آپ کے گروپس ہوں اور وہ ٹائم آپ کو سوٹ نہ کرتا ہو۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ 9:30 سے 1:30 آپ کی کلاس ہے، تو ایک دن آپ کے 9:30 to 10 گروپس ہیں اور ایک دن آپ کے دوسرے سیشنز ہوا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور 100% گروپ اٹینڈنس از مسٹ فار آل۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح کلاس آپ کی ہفتے میں 2 دن ہے صرف، اور ہمارے پاس پورے ویک میں 168 آورز ہیں، اور 168 آورز میں سے 8 آورز ہم نے کلاس کے لیے نکالنے ہیں اور 160 ہمارے اپنے کاموں کے لیے۔ تو کیا آپ کے خیال میں یہ مشکل ہے 8 گھنٹے نکالنے ہفتے میں؟
یعنی 8 گھنٹے کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ کتنا لمبا ٹائم ہے جو کہ ہمارے لیے ہے نا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں بس اپنے ٹائم کو ذرا مینج کرنا آنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ لوگ گروپس میں کیا کریں گے؟ جیسے ہر کوئی کہتا ہے اچھا یہ گروپس کیا ہوتے ہیں. آپ کے جو گروپس ہیں وہ مینلی ایک چھوٹے گروپ کی آپ کی اسٹڈی ہوتی ہے جس میں آپ کو انڈیویجول اٹینشن دی جاتی ہے. ہم اسمال سائز میں گروپس بناتے ہیں جس میں 6 to 8 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ایک آپ کی جیسے ٹیوٹر یا گروپ انچارج ہوتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں کہ جیسے وہ آپ نے جو پچھلے ویک لیسن کیا ہوگا اپنی کلاس میں اور یاد کیا ہوگا وہ آپ سے گروپ میں سنیں گی. اسی طرح اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا آپ کو کسی چیز میں گائیڈنس چاہیے تو آپ کو گائیڈ بھی کریں گے. تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس ویک جو آپ آیات یا پڑھیں گے اپنی تفسیر میں نیکسٹ ویک وہ گروپ میں آپ سے سنی جائیں گی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو گروپ کے دوران ایک سلائیڈ دکھائی جائے گی جس میں ترجمہ نہیں لکھا ہوگا. یہ انشاءاللہ اینڈ میں آپ کو مزید بتاؤں گی. پھر اسی طرح گروپ کے 5 مارکس ہیں اور اس میں 90 to 95% آپ کو مارکس لے کر آنے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر گروپ انچارج جو نیا ترجمہ اس کے مطابق آپ کو گریڈ کریں گے. اسی طرح گروپ انچارج انشاءاللہ آپ کو تربیہ کے ریمائنڈرز بھی آن اینڈ آف گروپ میں دیا کریں گی. اس کورس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی 4 طرح کی اسیسمنٹس ہوں گی جیسے ایگزامینیشن کے حوالے سے. یہ چونکہ سرٹیفکیٹ کورس ہے اور جن اسٹوڈنٹس کے ایگزامس میں 80% اینڈ ابو مارکس آئیں گے انشاءاللہ ان کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اور اس میں آپ کے جیسے ایک تو اورل اسیسمنٹ ہے تجوید کی اور جو ٹرانسلیشن آپ لوگ گروپس میں سنائیں گے اور اسی طرح کوئز آپ کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے کلوز بک اور آپ کا فہم ہے جو کہ اوپن بک ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو جیسے ایوری ویک جب کوئز دیں گے کلاس کے بعد تو آپ کے پاس پورا ویک ہوگا اس کو سالو کرنے کے لیے انشاءاللہ. پھر جب آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. اس طرح کا کچھ آپ کا سرٹیفکیٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. سال میں ایک دفعہ ہماری گریجویشن ہوتی ہے جس میں جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوتے ہیں ان کو اس طرح ایک سیریمنی میں پھر سب کو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ سیریمنی نہیں اٹینڈ کر پاتے تو ان کو پھر سرٹیفکیٹس پوسٹ کیے جاتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پنک اسکارفس میں ہیں یہ سارے ماشاءاللہ ہمارے گریجویٹس ہیں اور جو وائٹ میں ہیں وہ جو کرنٹ کورسز ہیں اس کے اسٹوڈنٹس ہیں. پھر اسی طرح ہم آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں ڈیورنگ دا ویک بھی. تو اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے ٹیلی گرام میں ایک چینل بنایا ہے تعلیم القرآن 2018 TQD4 اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو آپ کو ریمائنڈرز دیے جائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہم کنیکٹڈ رہیں. پھر کلاس سے ریلیٹڈ جتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں باتیں ہیں سلائیڈز وغیرہ ہیں ریکارڈنگز ہیں وہ ہم آپ کو اس میں دے سکیں آپ کے ہوم ورکس کو ری انفورس کر سکیں. تو اس لیے جب آپ جوائن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی لرننگ بہت امپروو ہوگی. اسی طرح آپ کے کورس کا جو پیکج ہے اس میں فرسٹ ٹرم کے پیکج میں یہ ساری کتابیں انکلوڈڈ ہیں. ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس آلریڈی آرڈر کر چکے ہیں اور اگر آپ نے نہیں آرڈر کیا تو آپ alhudaonlinebooks.com پہ جائیں اور سرچ میں TQD4 اگر ٹائپ کریں تو آپ کے پاس بک پیکج کا لنک نکل آئے گا. اس کورس میں آپ کے ایڈمنز اور ٹیچرز انشاءاللہ سسٹر عائشہ حق آپ کی کورس انچارج ہیں. سسٹر سعدیہ سعید آپ کی تجوید ٹیچر ہیں. اس کے بعد میں شازیہ نواز ہوں. اس کے علاوہ ارم ہیں سسٹر وجیحہ ہیں روما ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہماری ٹیچرز اور ماڈریٹرز ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے قرآن کی اس لرننگ کو آسان بنائیں گی. آپ کی جو گروپ انچارجز ہیں سسٹر بینش فرحانہ سمبرا سارہ وجیحہ روما فریحہ شازیہ ارم عالیہ نیلوفر و فائزہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سب کی ان سب سے ملاقات ہوگی ڈیورنگ گروپ ٹائم. ٹھیک ہے. چلیے یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا انٹرو سیشن کمپلیٹ کرتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا اس کورس کے بارے میں سیکھیں گے کہ اس کورس میں کیا کیا ہمیں کروایا جائے گا اور اس کو کرانے کا مقصد کیا ہے. تو استاذہ فرحت ہاشمی ہمیں تھوڑا سا مزید اس کورس کے بارے میں تعارف دیں گی اور بتائیں گی کہ جو اسٹوڈنٹ قرآن کا سفر شروع کریں ان کو کن باتوں کے بارے میں واضح ہونا ضروری ہے.
ٹھیک ہے، آپ سب ریڈی ہیں پھر؟ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کورس کا تعارف ہے، استاذہ فرحت ہاشمی سے پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔